أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فاعلم ما في قلوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. الصلاة ولرأس المؤمنين لو نزل من السماء نارا لما جاء من خشاع المساجد. الصلاة ولرأس المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالقلوب وقلت الجوانائم وجعلت لي اللحم مسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بجنبهم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے. جو شخص بڑے خشوع و خضوع سے نماز جمعہ کو ادا کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے سارے گناہوں کو ایک ہفتے کے اندر سے جو ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن کچھ وقت اللہ کے لیے نکالو. ایک آدھا گھنٹہ اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں نکالو گے تو اللہ اس کی جزا دے گا. بہت سے لوگ جو پچھلے جمعے موجود تھے لیکن اس جمعے نہیں ہیں، تو پتہ نہیں کس کس کی موت کا پروانہ نازل ہو چکا ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن خشوع و خضوع سے نماز جمعہ کو ادا کرے. ذکر ضرور، قرآن مجید کی تلاوت جمعے کے دن کثرت سے کرنی چاہیے. اور جمعے کے دن 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے: فجر کے وقت، جمعے کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز میں. تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھو. اور اللہ ایسا نہیں ہے تمہاری نیکیوں کو طے کر دے گا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں قیامت کے دن اپنے سامنے پاؤ گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے عمل کیا قیامت کے دن اس کو حاضر پائے گا. ذی الحج کا مقدس مہینہ ہے.
وہ پاک مہینہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں عظیم قربانی دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. تو یہ نیک ہستیاں ان کی یاد کو اللہ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ جل شانہ نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ان قربانیوں کو اللہ آخر تک زندہ رکھے گا قیامت تک. تو ذی الحج کے جتنے ایام گزرے ہیں بڑے عزت والے ہیں. اس میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت ہے، اور یہ افضل دنوں کا افضل ترین ذکر ہے. ان دنوں میں فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو. یہ ان 10 دنوں میں بلکہ ذی الحج کے اس کے بڑے فضائل ہیں ذی الحج کے مہینے کے بارے میں، کیونکہ اس میں حج کا زمانہ بھی آتا ہے، اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے لوگ گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور ایک لباس میں اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک قیامت کا منظر ہے جو انسان کے سامنے آتا ہے، اور یہ عرفات کا میدان ہے جس جگہ پر قیامت کا فرمایا کہ یوم الحساب جو وقت ہے وہ کہتے کہ عرفات کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو میدان بنائے گا قیامت کے دن. تو ایک چیز اللہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ نیک لوگوں کے اعمال کو اللہ زندہ رکھتا ہے. سارے اوصاف جو ابراہیم اسماعیل کے اللہ نے سارے آج تک زندہ رکھے. وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، مزدلفہ میں قیام، عرفات میں شیطان کو کنکریاں مارنا، اور قربانی. تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نیک بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کی قربانیوں کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. 18 ذی الحج کو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. تو یہ بھی ایک تسلسل ہے ساتھ کہ قربانیوں کا ذکر ہے کہ یہ منزل، یہ وقت، پھر اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب کی شہادت کا دن ہے. پھر کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانیاں پیش کی ان کا وقت شروع ہو جائے. تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ صداقت جو ہے، سچائی ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھائی اس دھرتی پر نبیوں سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. جو صداقت کے صدیقیت کے راستے میں چلتا ہے. فرمایا کہ علیکم بالصدق، لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولو، یہ وہ راستہ ہے انک لتہدی الی الجنہ، جو تمہیں جنت کی طرف لے کر چلے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آدم کے ساتھ ہو جاؤ، 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ان کے ساتھ. بھائی یہ برائی اچھائی کا یہ سفر، جیسے کہتے ہیں کہ فرعون، نمرود، شداد، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں ایک اپنی سلطنت کو قائم کیا، اپنی نظریات کو قائم کیا، لیکن اللہ نے ان کے مقابلے میں موسیٰ کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا.
تو یہ ہر دور میں یہ بات ہے کہ اے لوگوں اگر تم سچے بن جاؤ گے اللہ تمہیں نجات دے گا۔ بھائی اس سے بڑی مثال کیا ہے؟ ابراہیم ایک شخص ہے، پوری سلطنت میں پوری دنیا کی آگ بنائی گئی لیکن اس کو نہ جلا سکی۔ وہ راستہ جس راستے پہ موسیٰ گزرا دریا کے اندر سے، بھائی پانی کے اندر اللہ نے راستہ بنا دیا، اور اسی راستے پہ فرعون نکلا اپنی 16 لاکھ کے لشکر سمیت اپنی سپا کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو بھائی ابھی آپ کو سچائی نظر نہیں آتی؟ آپ کس کو کہتے ہیں سچا ہے؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام سچائی کے درجے پر ہے، ابراہیم علیہ السلام سچائی کے درجے پر ہے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے میرے پاک رسول کا ساتھ دیا، میرے پاک رسول کے ساتھ چلے، میرے پاک رسول کے قدم پہ قدم رکھے اور گھر بار لٹا دیا لیکن پاک رسول کا ساتھ نہیں دیا۔ بھائی یہ دیکھو حضرت عثمان ابن عفان نے کلمہ قبول کیا، سگے چچا نے گھر سے نکال دیا۔ فرمایا جو چیز بھی ہے تیرے اوپر پہنا ہوا لباس بھی ہے اس کو اتار دو۔ اس حد تک کہ کڑی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، باندھ دیا گیا کہ نبی کا کلمہ چھوڑو، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ یہ چوتھے شخص تھے میرے پاک رسول کی دعوت پہ لبیک کہنے والے، چوتھے شخص عثمان ابن عفان۔ بھائی دیکھو اتنا بڑا قبیلہ چھوڑا، بہت بڑا قبیلہ تھا ان کا، اور ان کے لوگ بڑے بڑے سردار تھے، بنو امیہ کے لوگ، نبی کی مخالفت میں ان لوگوں نے بڑا حصہ لیا، اور مقاصد پر نبی کو شکست دینے کی انہوں نے سوچی کہ پورے قبیلے کے اندر سے بغاوت کر کے میرے پاک رسول کا ساتھ دیا اور سچائی کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے پاک رسول کے لیے جنہوں نے قدم قدم چل کر قربانیاں دی میرے پاک رسول نے، ان کی عزت کی ہوئی قدر۔ عثمان وہ شخص ہے کہ جس کی عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں، اسی نبی کی آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ 1,24,000 پیغمبر، عثمان وہ شخص ہے جس کے گھر میں میرے پاک رسول کی کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر، اس لیے تو عثمان بن نورین کہتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں عثمان بن نورین تو مطلب کیا ہے؟ 2 نوروں والے، نبی، یہ اللہ کا نور، خدا کی روشنی، خدا کی دلیل قرآن، تو میرے پاک رسول کی اولاد بھی نور ہے، 2 بیٹیاں، اسی لیے تو ذو نورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، 2 نوروں والا، ایسے ہی ہے نا؟ بھائی قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے یا یوحنا کی کل ازواج کا و بناتے کا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ بیویاں نبی کی سیدہ خدیجہ کبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، حفصہ، سودا، ام حبیبہ، ماریہ قبطیہ، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، یہ ساری نبی کی بیویوں کا ذکر ہے نا؟ یا یوحنا بھی کل ازواج کا، اور ایسے ہی قرآن کے اندر بابا نافع کا، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے۔ تو معلوم ہوا نا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک ہوتی ہوئی کا نام 4 بیٹیوں کا، وہ بناتے کا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، اور سیدہ النساء بطول الزہرا بل ثابت خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ انہیں قرآن کے اندر بناتے گا، اپنے بیٹیوں سے کہہ دیجیے بھائی باغات چھوڑا، قبیلے چھوڑے، میرے پاک رسول نے دین کے لیے جنہوں نے گھر بار چھوڑے، قبیلے چھوڑے، پیسہ لگایا، میرے پاک رسول نے ان کا ادب احترام عزت کو سامنے رکھا۔ سیدہ رقیہ کا نام حضرت عثمان بن نورین، اور یہ واحد جوڑا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
رقیہ سیدنا عثمان ذوالنورین جنہوں نے اللہ کی خاطر حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی اور پھر حبشہ کے اندر جا کر سیدنا عثمان ذوالنورین نے ایسا کاروبار چلایا، حبشہ کے اندر جتنے یہودی نصرانی تھے وہ جتنا پیسہ کماتے تھے سب کا سب اسلام کے خلاف تھا۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے وہاں پہ اسلامی معیشت میں اتنا کاروبار کیا، اتنا پیسہ لگایا، جتنے بڑے یہودی قبائل تھے، جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو نیچا دکھا دیا، اور عثمان ذوالنورین کا کاروبار اور ان کی معیشت جتنا بھی کام کیا، جتنا پیسہ کمایا سب دین کے لیے لگایا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جب مدینے کے اندر ایک کنواں تھا یہودی کی ملکیت، بئر روما جس کو کہتے ہیں، پانی پینے کے لیے مسلمان تو کمزور تھے، ان کی معیشت کمزور تھی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو میرے پاک رسول نے حکم دیا کہ کون آدمی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوئی معیشت مسلمانوں کے لیے کمزور، اقتصادی حالات خراب، تو ایسے دور میں اس یہودی سے حضرت عثمان ابن عفان نے اس کنویں کو خریدا، بئر روما، 12,000 روپے دیے، اس یہودی نے فروخت کیا مشروط طور پہ، یعنی کہ شرط لگا کے ایک دن تم پانی پیو، ایک دن ہم پیئیں گے۔ تو میرے بھائیوں وہ بئر روما آج بھی موجود ہے، مسلمانوں کے لیے پیاس بجھانے کا سبب بنا، اور جس کو بعد میں 18,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، یہ ساری دولت عثمان ابن عفان کی دین کے لیے لگی۔ فرمایا کہ مسلمان بڑھ گئے، بڑے مسلمان دین میں داخل ہونا شروع ہوئے، جگہ تھوڑی تھی مسجد نبوی کی، تو میرے پاک رسول نے ایک دفعہ خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں جگہ تنگ پڑ گئی، اور آدمی ہے جو یہ مسجد نبوی کے اطراف میں جگہ ہے خرید کے دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں۔ بھئی آپ نے کتابوں میں پڑھا، مطالعہ کیا ہوگا، حضرت عثمان ذوالنورین نے 25,000 درہم لگا کے مسجد نبوی کے ارد گرد جتنی جگہ تھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ بھئی قربانیاں جنہوں نے دی ہے نا ان کا ذکر تو ہونا چاہیے، بھائی جنہوں نے پیسہ لگایا دین کی نصرت کے لیے، جنہوں نے دین کی کشتی کو آج آپ جس پہ سوار ہے، بھائی اس کشتی کو اس قابل بنایا، جن لوگوں نے اپنا مال لگایا، جنہوں نے وقت لگایا، جنہوں نے پیسہ لگایا، ان کا بھی ذکر کرو۔ 25,000 روپیہ لگا کر مسجد نبوی کی ساری جگہ خرید کر عثمان ذوالنورین نے وقف کر دی۔ پھر جیش الاسرا میں غزوہ تبوک کے موقع پر بھائی دیکھو ایسا معاملہ ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے جنگ لڑنے کے لیے، پیسہ نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، تو آج چندے کی اپیل میرا پاک رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کے کرتا، میں کون ہے جو اللہ کے راستے میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ سیدنا عثمان ذوالنورین اٹھے، انہوں نے 300 اونٹ سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، اجناس کے ساتھ سب سے پہلے کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ پھر فرمایا کہ کون ہے جو دین کی عظمت کے لیے، یہ کس کی زبان استعمال ہوتی ہے، یہ کس کا بیان ہے، یہ کس کی صدا ہے جو آج لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور میرے پاک رسول کی صدا ہے، آج دین کی نصرت کے لیے میرا پاک رسول اعلان کرتا ہے چندے کی۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو عزت بخشی، اللہ نے جن لوگوں کے نام کو اونچا کیا، بھائی تاریخ پڑھ کے دیکھو، دوسری دفعہ اعلان کیا میرے پاک رسول نے 200 اونٹ، پھر اعلان کیا 300 اونٹ، پھر اعلان کیا غزوہ تبوک میں 1,000 اونٹ بمائے سامان، بمائے اسلحہ کے، بمائے ہتھیار کے، بتلاؤ کس نے دیے تھے؟ عثمان ابن عفان نے دیے تھے۔ میرے پاک رسول نے
غزوہ تبوک کے موقع پر جو عثمان نے درہم دیے وہ اپنی جھولی میں رکھے، میرے پاک رسول نے ان پیسوں کو جھولی میں رکھ کر اس طرح پھینک رہے تھے عثمان کے درہم، اور خدا سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ عثمان نے دین کی نصرت کے لیے سرمایہ لگایا ہے، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا۔ بھائی پوری کائنات راضی ہونے کے لیے دعائیں کرتی ہے، پوری کائنات خدا سے مانگتی ہے رو رو کے، پوری کائنات خدا کے آگے گڑگڑاتی ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جس کے لیے میرے پاک رسول نے ہاتھ کھڑے کر کے خدا سے کہا کہ اے اللہ عثمان سے راضی ہو جاؤ۔ اور واہ صاحب یا رسول ما ذرہ عثمان ما مل اليوم بعدن غدا، فرمایا کہ عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کرے گا خدا اس سے نہیں پوچھے گا۔ کسی ایک آدمی کے متعلق میرے پاک رسول کا حکم اور فرمان ہو دکھاؤ، ما ذرہ عثمان ما مل اليوم بعدن غدا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ دین کی نصرت کے لیے بڑا پیسہ ہے، آپ نے کٹھن حالات نہیں پڑے، کتنی مشکلات تھی، کتنی قربانیاں لوگوں کو دینی پڑی، آپ کو دین مل گیا، گھر بیٹھے بیٹھائے آپ کو باتیں آتی ہے، تو ہم نے ایک پنکھا مسجد میں لگا دیا، خدا پہ احسان چڑھا دیتے ہو۔ جاؤ عثمان ذو النورین نے کتنا پیسہ کمایا، جتنی دولت کمائی سب کی سب میرے پاک رسول کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اور دوسروں کا ذکر کرتے ہو، اس ہستی کا ذکر کرو جس کے متعلق سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے رات کی طرح یہ دیکھا کہ میرے پاک رسول کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور ان کی بغلیں ظاہر تھی، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے پاک نبی نے اس طرح سے عاجزی سے رو کے دعا کی ہو جو میرے پاک رسول نے عثمان کے لیے کی کہ اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں یہ وہ چیز ہے، سچائی کا ساتھ دیا عثمان، دین کی حقانیت کا ساتھ دیا، اصل کا ساتھ دیا، بڑا پیسہ لگایا دین میں۔ اسی لیے تو غنی ہے، غنی اور کس کا لقب ہے؟ غنی ہے جو اللہ کے راستے میں بانٹنے والا ہے، جو خدا کے راستے میں خیرات کرنے والا ہے، جو خدا کے راستے میں سب کچھ دینے والا ہے، گھر کچھ نہیں چھوڑنے والا، اللہ کے دین کے لیے سارا کچھ دینے والا ہے، اس کو غنی کہتے ہیں۔ سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، نبی کی بیٹی، میرے پاک رسول نے پوچھا کہ رقیہ بتلا عثمان کا تیرے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ سیدہ رقیہ نے کہا کہ بڑا حلیم، بڑا کریم رویہ ہے، میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے۔ فرمایا کہ ہے بیٹی رقیہ عثمان کی عزت کیا کر، اس کا خیال رکھا کر کہ میری امت میں سب سے بڑا حیا والا عثمان۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے پاک رسول بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق نبی پاؤں کھلار کے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں کھول کے پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، ابو بکر صدیق آئے، نبی ویسے ہی بیٹھے تھے۔ اس کے بعد عمر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے، لیکن جس وقت عثمان ذو النورین آئے تو نبی نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا دے لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ ابو بکر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے پنڈلی پہ کپڑا کر لیا۔ فرمایا کہ اے عائشہ ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ بات کو سمجھ رہے ہو نا کہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک ہفتے خیر کی روایت میں ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب وضو کرا رہا تھا، ایک آدمی
اس نے وضو کرا دیا. تو اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ میری بات سن. بات یہ ہے کہ اسی طرح سے میں نے بھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے علی پوچھ مجھ سے کیا پوچھتا ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے اللہ کس کو بلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ ابو بکر کو بلائے گا. فرمایا اس کے بعد عمر کو بلائے گا. فرمایا پھر علی کو. عثمان کا نام نہیں لیا. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے عثمان کا نام نہیں لیا. میرے پاک رسول نے فرمایا اے علی عثمان میری امت میں اتنی حیا والا ہے کہ میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اے اللہ ساری امت کا حساب لے لیتا, لیکن یہ عثمان اتنی حیا والا ہے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا. تو میری دعا کی برکت سے اللہ نے حساب سے فارغ کر دیا. بھائی یہ باتیں نہیں ہے, یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سارے قصے کہانیاں سنی ہیں, ان فضائل کو کبھی بیان کیا ہی نہیں, ان فضائل کو سنا ہی نہیں, ان کو آپ اہمیت ہی نہیں دیتے, ان کو آپ کچھ عزت والا سمجھتے ہی نہیں ہے. بھائی جاؤ حدیثیں پڑھ کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا کہ عثمان ذوالنورین کے بارے میں میرے پاک رسول کا نظریہ کیا ہے, اور آج امت کس کام پہ لگی ہوئی ان کا نظریہ کیا ہے. ابھی ان کو حق بتایا ہوتا تو ان کو پتا ہوگا. وہ ایک آدمی سے میں نے کہا بھائی آپ عثمان کو جانتے ہیں؟ کہتا کیڑا عثمان؟ اور آپ کو اپنے قبائل کا پتا نہیں ہے, آپ کے افراد کا پتا نہیں ہے, آپ کو کسی چیز کا پتا نہیں ہے. آپ نے کبھی کچھ پڑھا ہو, آپ نے کبھی کچھ کسی سے حاصل کیا ہو, آپ ایسی باتیں بیان کریں گے نا تو آپ کہیں گے بھائی یار چھوڑو یار ایک اللہ مولوی کر دی گئی. میرے بھائیوں یہ ذکر ہے جو کتابوں میں لکھا ہے, پڑھ کے دیکھو, ساری کتابیں پڑھ کے دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا. بھئی آپ سارے قصائد کو بیان کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی میرے بھائیوں اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے عزت کے ساتھ تقریم کے ساتھ سنو, اور باتوں کو سنو جو ان بڑے بڑے لوگوں کے متعلق میرے پاک رسول نے کی ہے. یہ قرآن پڑھتے ہو, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. بھائی قرآن پڑھتے ہو کہ اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جنہوں نے بیعت کی رسول کے ہاتھ پر درخت کے نیچے. اس کے سیاق سباق کو کھول کے تو دیکھ کہ نبی نے 1400 صحابہ کے ساتھ بیعت کی تھی. وہ بیعت کس وجہ سے تھی, کس کے لیے کی, کس کے ہاتھ پر کی, کس کے لیے کی؟ بھائی صلح حدیبیہ میں عثمان ذوالنورین کو بھیجا امیر بنا کے کہ جاؤ مکے کے حالات معلوم کرو. پتا چلا کہ عثمان کو شہید کر دیا. میرے پاک رسول کو پتا چلا, فرمایا اگر عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں, میں یہاں سے واپس نہیں جانے والا جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں. سارے صحابہ اکرام سے بیعت لی, 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لینے والے, اور یہ نبی کا ہاتھ. فرمایا یہ نبی کا ہاتھ ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یبایعونہ کا تحت الشجرۃ, ببول کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا, 1400 مومنوں سے. بھائی یہ دیکھو خدا کی رضا کن کو ملتی ہے, خدا کی محبت کن کو ملتی ہے کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے سکینہ ان پہ نازل کی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور اللہ نے پھر فتح مکہ کا اسباب پیدا کیے. میرے بھائیوں یہ اتنی عظیم ہستی
جس نے دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا۔ ایسا وقت آیا جب خلافت میں بیٹھے ایسے حالات بنے، یہ نبی کا دوہرا داماد اتنی مظلومیت سے مدینے کے اندر مارا گیا، 40 سال تک بھوکا پیاسا رکھ کے تمہارے ذوالنورین کو شہید کر۔ بھائی ایسے لوگ نئے سے ہمارے پیدا ہوئے، بصرے کے اندر، کوفہ کے اندر، مصر کے اندر ایسا گروپ تشکیل دیا گیا جنہوں نے دیکھا کہ اسلام تو بڑی ترقی کرنے والا، بڑا آگے بڑھنے والا ہے۔ ان یہودیوں نے کوشش کی، جن کا سرکردہ لیڈر عبداللہ ابن سبا مصر کے اندر یہودیوں نے نسل نیا مسلمان تھا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا لوگوں نے، اور وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت پیدا کی۔ ریاست کے اندر لوگوں کو اکسا دیا گیا کہ یہ نبی کی مسرت میں بیٹھنے والا عثمان خائن ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ایسے گروپ تشکیل دے دیے گئے کہ جنہوں نے سرے عام بغاوت کر کے حضرت عثمان ذوالنورین کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور عثمان ذوالنورین جن کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ قتل کے لیے تیار تھے، جس کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ مرنے کے لیے تیار تھے، فرمایا کوئی آدمی میرے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا نبی کے شہر کے اندر۔ فرمایا کہ یہ مدینہ امن کی جگہ ہے، مدینہ محبت کی جگہ ہے۔ بھائی عثمان کے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگ قتل کے لیے تیار تھے، لیکن فرمایا نہیں، میں نبی کے شہر کو خون میں بھرتا ہوں، نبی کا شہر خون کی ندیاں نہیں بہنی چاہیے، شہر کے اندر پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو ہریرہ، ان لوگوں نے کہا کہ آپ جہاد کا حکم دے باغیوں کے خلاف۔ بھائی حج کا وقت تھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ حج کا زمانہ بھی آنے والا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے معاملات میں ہوں گے، تو بڑی تیزی سے انہوں نے لشکر کو تشکیل دیا اور مدینے کے اوپر حملہ کر دیا۔ بھائی حالات بھی پیدا کر دیے ان لوگوں نے، ایسے ایسے اسباب پیدا کیے، اس حد تک کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عثمان ہم تیرا خطبہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور ممبر کے اندر کھڑے تھے، لوگوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، ہم تمہاری کسی بات کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ بھائی لوگوں نے جو کوشش کی تھی، جو اسلام کو داغدار کرنا چاہتے تھے، جو اسلام کو اس طرح سے اسلام کے اندر نفاق کی لکیر کھینچنا چاہتے تھے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور 40 دن تک حضرت عثمان ذوالنورین بھوکے پیاسے رہے، اور بڑی مظلومیت سے نبی کے اس دور داماد کو 18 ذی الحج کو 82 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ اور ایسی شہادت کہ فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ عثمان کی شہادت ایسا فتنہ ہے، عثمان کی شہادت کہ جس کی وجہ سے اسلام کا روب، اسلام کا دبدبا بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ پہلا وہ فتنہ عثمان ہے، آخری فتنہ جو ہے وہ دجال کا ہوگا۔ تو نبی کے اس دور داماد کو اتنی مظلومیت سے مارا گیا کہ 3 دن تک ان کی لاش وہیں پہ پڑی رہی، کسی نے اٹھانے کے لیے اجازت نہیں دی، اور فرمایا کوئی آدمی ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، کوئی آدمی ان کا نماز جنازہ نہ پڑھے۔ اور باقیوں نے پھر آخر تھوڑے دنوں کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت عثمان ذوالنورین کے کفن کا بندوبست کیا، رات کی تاریکی میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا، 7 آدمی صرف ساتھ تھے، اگر نائلہ حضرت عثمان کی اہلیہ، ان کے ہاتھ میں لالٹن تھی جو آگے آگے جا رہی تھی، اور ان باغیوں نے چھتوں پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان کے جنازے پر، ان کی میت پر پتھر برسائے۔ اور بھائی یہ تو ایک صحابی رسول کا قول ہے، خدا کی رحمت نہ ہوتی تو عثمان کو جس طرح سے مارا گیا، یہ قوم لوط کی طرح پتھر برسنے تھے ان لوگوں پر۔
بھائی کبھی سوچے تو صحیح کہ جنہوں نے اس فتنے کو پیدا کیا، جو یہ چاہتے تھے اسلام کو داغدار کر دیا جائے، عثمان کے قتل کے بعد کربلا کی سرزمین تک کبھی غور کر کے دیکھو، یہ وہی عناصر ہے جنہوں نے جمل میں حصہ لیا، جنہوں نے صفین میں حصہ لیا، یہ عناصر ہے جنہوں نے اسلام کو اس طرح سے غلطہ کر دیا کہ اسلام آج تک نہ مسجد محراب نہ کوئی عبادت کا آپ کو محفوظ ملے گی۔ بھائی عثمان کا قتل ایک ایسا ہے کہ جس کے متعلق لوگوں کو فہم ہی نہیں ہے کہ نبی کے اس دور دماد کو کس طرح سے مظلومیت سے مارا گیا، کس طرح سے ان کا جنازہ اٹھا۔ آج بھی وہ قرآن جو ہے جس جگہ پہ یا استنبول کے اندر وہ قرآن محفوظ ہے کہ عثمان ذوالنورین کے خون کے قطرے اس کتاب پر، اس ورقے پر پڑے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پڑھ رہے تھے نبی اپنے حضرت عثمان ذوالنورین، فَسَيَكْفِيكَهُمُ، اسی آیت پر وہی خون کے قطرے آج بھی لگے ہوئے۔ بھائی آپ خود ہی دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ جس کو اتنی مظلومیت سے مار دیا جائے اور اس کی بیوی کے یہ کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتا عثمان کا جب ان کے رشتے داروں کے پاس پہنچا، بھائی اب آپ کہاں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر صلح، ان کے اندر صفائی؟ یہ مسلمانوں کو ایسے حالات میں لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ کوئی ایک ایسی تدبیر نہیں چلی کہ مسلمان اکٹھے ہو جاتے۔ بھائی آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، جس کو ننگا کر کے اس کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر اس طرح سے نوچا گیا ہو، صدان ابن حمران کا، صدان بن حمران جس نے عثمان کے سینے پہ کھڑے ہو کر گدوں کو کر کے کھنجر مارا تھا، یہ صدان ابن حمران کون تھا؟ یہ کنانا بن بشر کون تھا؟ یہ عمر ابن حمد کون تھا؟ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹا، اسلام کو اس طرح سے ذلیل کیا۔ آج تک مسلمان کسی ایک صف پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ اپنی نفاق کی لکیر ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا، اے عثمان، انہو لا اللہ یکمسک خبیثا بین ارادک لا خلیلا ثقل لہم، اللہ آپ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا، یہ باغی کہیں گے کہ اتار دو اس کو، تم مت اتارنا۔ فرمایا کہ جو لباس میرا پاک رسول مجھے پہنا کے جائے میں اسے نہیں اتار سکتا۔ بھائی دیکھو یہ بڑی دردناک کہانی ہے، دردناک واقعہ ہے، دردناک یہ باتیں ہیں۔ بھائی جس کا جنازہ اٹھا، کعب ابن مالک نے کہا تھا، اے عثمان تو دنیا سے چلا گیا، رحمت خدا کی محبت آپس کا میل جول اس طرح سے رخصت ہو گیا جس طرح تیز آندھیاں آتی ہے گزر جاتی ہے۔ بھائی مسلمان، یہ وہ لوگ جنہوں نے کارنامہ سر انجام دیا، یہ مسلمانوں کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ آپ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کے سیاق و سباب کو تو پڑھ کے دیکھو، یہ مسلمانوں کو کس طرح سے لڑایا گیا، کس طرح سے ان کو آپس میں، ان کے آپس میں دستوں گریبان کر کے کس طرح سے نوچا گیا مسلمانوں کو۔ بھائی نتیجہ تو پھر پڑے گی، ٹھیک ہے نا، نتیجے تو نکلیں گے۔ اس مظلوم مدینہ کو بھی یاد کرو جس نے نبی کے شہر کو امن بخشا، جس کے ایک اشارے پہ لاکھوں لوگ مرنے کو تیار تھے، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاک رسول نے کہا تھا کہ قریش کا ایک آدمی مکے کے اندر خون بہائے گا، اس پہ پوری آدھی دنیا کا عذاب ہوگا، میں نبی کے ان شہروں کو خون کے اندر غلطہ نہیں کرنا۔ بڑا امن دیا، بڑا خوش دیا۔ میرے بھائیوں، عثمان ذوالنورین اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اے پہاڑ، بہت پہاڑ تھا، ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہوئے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے۔ میرے پاک رسول نے کہا تھا، اے لوگوں، میری امت میں دو بڑے جو شہید ہیں اس میں ایک عثمان ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ
ہمیں سیرت عثمان ان کی مالی خدمات جو اسلام کے لیے ہے ان کے ذکر کے متعلق، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جو قربانیاں دی اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہے سارے مسلمانوں کی لاکھوں کروڑوں سراوات ہو حضرت عثمان ذی النورین پر، ان کی تربت پر، اور اللہ کا سایہ نصیب۔